پشاور کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوا ہے، پولیس لائن کے اندر ہوا ہے، پولیس لائن کی مسجد میں ہوا ہے۔ پہلی صف میں کھڑے ہوئے وہ خود کش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے سے پھوڑا ہے، اس طرح قبول کر لی ہے، اکاؤنٹ کے اوپر لکھا ہے الحمدللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ احسان فراموش لوگ ہیں، یہ وہ حرام خور لوگ ہیں لا کے بسانے کا عمران خان صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جب کور کمانڈر پشاور تھے تو اس دوران یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا تھا۔ ان کو پوچھا بھی جائے گا یا ان کے اداروں کو بھی پوچھا جائے گا، جناب ان کے بچوں کو، ان کی فیملیوں کو آپ اس ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائیں۔ اب جناب جو ہے وہ ادھر سے وہ کام شروع ہو گیا ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا دوسرے پاسوں تیلی لگانے والے وہی ہیں۔ جس طرح عمران خان کو پتا ہے نا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، وہ بھی تیلی لگا کے گیا ہوا ہے، بم لگا کے گیا ہوا ہے، اسے پتا ہے، کانفیڈنٹ ہے۔ پاکستان میں رقم نہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں، ففتھ کالمسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ پشاور کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوا ہے اور پولیس لائن کے اندر ہوا ہے، پولیس لائن کی مسجد میں ہوا ہے، اور پولیس لائن کی مسجد میں بم بلاسٹ کے نتیجے کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہوئے وہ خود کش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے سے پھوڑا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس طرح قبول کر لی ہے ٹی ٹی پی نے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر لکھا ہے الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ حضور یہ مسلمانوں کو قتل کر کے اور خاص طور پہ نماز پڑھنے والوں کو قتل کر کے آپ کون سا الحمدللہ لکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خارج ہیں، دوزخ کے کتے ہیں آپ۔ اس لیے آپ کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اور 28 کے قریب شہید ہو گئے اور 100-150 سے زائد زخمی ہیں۔ اس مسجد کے اندر کتنی رونق ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سردیوں میں ویسے بھی لوگ ایک دوسرے سے بھیڑ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ بہرحال خارجیوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے کے اندر یہ ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ احسان فراموش لوگ ہیں، یہ وہ حرام خور لوگ ہیں کہ جن کو وہاں سے باقاعدہ لا کے بسانے کا جو ہے عمران خان صاحب نے اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے لا کے بسانے تھے، لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان میں سے بیشتر لوگ لائے جا چکے ہیں اور مختلف پہاڑی جگہوں کے اوپر ان کو محفوظ پناہگاہ کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور یہ جنرل فیض حمید صاحب جب کور کمانڈر پشاور تھے تو اس دوران یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا تھا، اور اس کے بعد مزید لوگوں کو لایا جانا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کے حوالے سے کبھی ان کو پوچھا بھی جائے گا یا ان کے اداروں کو بھی پوچھا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ پالیسی تو ادارے کی ہوتی ہے نا جب وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ادارے کو پوچھا جائے کہ پائے نا تسی لے کے آئے سے کی بنے۔ تو خیر، لیکن بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کون سی کوئی ویل آرگنائزڈ اور ویل نیٹڈ تنظیم ہے، وہ اچکوں کا، گنڈوں کا اور بھتہ خوروں کا، حرام خوروں کا ایک گروہ ہے، مختلف گروہ ہیں جنہوں نے آپس میں مل کے ایک دوسرے کو ٹی ٹی پی کا نام دیا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہیں وہاں سے لائے جانے تھے۔ دیکھیے، جب تک ان کے خلاف جو تھا فورن فنڈڈ آپریشن جاری تھا، ہم نے بھی کہا کہ جناب ان کے بچوں کو، ان کی فیملیوں کو آپ اس ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائیں۔ غلط تھا اس وقت بھی، اور ان کو جس طرح کیا گیا، لیکن اب جناب جو ہے وہ ادھر سے وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کی اس علاقے کے اوپر نظر تھی اور ہے، اور امریکہ جس طرح بڑھ بڑھ کے اس میں بول رہا تھا، میری چھٹی اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا دوسرے پاسوں تیلی لگانے والے وہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اب یہ، جس طرح عمران خان کو پتہ ہے نا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تیلی لگا کے گیا ہوا ہے، بم لگا کے گیا ہوا ہے، اسے پتہ ہے، کانفیڈنس ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عمر دے، عمر دراز کرے ان کی، انہوں نے اپنا سر اوکھلی میں دے دیا ہے، اور جناب ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا اور اپنا رگڑا نکلوا لینا ہے، ورنہ وہ تو پوری طرح کروا کے گیا ہوا ہے ڈیفالٹ۔ اور اس کے جو منسٹر ہیں، 3 فنانس منسٹر جو اس کے ہیں، پنجاب کا، کے پی کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا شوکت ترین، ان کی گفتگو سے صاف واضح ہے کہ وہ ڈیفالٹ کے لیے کتنا مرے جا رہے ہیں۔ آپ یوتھیوں کی سپیسز میں چلے جائیے، ان کے ولاگز سن لیجئے، کس طرح وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں رقم نہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اندر چھپے ہوئے ہیں، ففتھ کالمسٹ بھی ہیں، یہ جو حامد زمان ہے،
یہ آئی کے فاؤنڈیشن کا سیکرٹری رہا ہے, یہ ایپٹما پنجاب کا صدر ہے, روزانہ یہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور روزانہ بتاتا ہے کہ جناب ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو گیا, جو کہ نہیں ہوا, اور کم از کم اتنا تو نہیں ہوا جتنا یہ روزانہ بتاتا ہے. لیکن یہ اندر سے ایک ٹینشن کریٹ کی جائے, غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے, کرائسس ڈپکٹ کیا جائے, بتایا جائے کہ کرائسس آ گیا ملک کے اندر. یہ ذہنی طور پہ معذور لوگ ہیں یار. اس لیے ان کو تو کانفیڈنس تھا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اتنی دیر ہو گئی ہے. یہ 8-9 مہینے نکل گئے نے. یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے نکلے ہیں کہ دوسروں نے اوکھلی میں سر دے دیا ہوا ہے کہ نہیں ہون دینا, ٹھیک ہے. ادروائز تو میرا مطلب ہے عمران خان صاحب اور ان کے جو دیگر احباب ہیں وہ تو ایسٹس بھی تقسیم کر بیٹھے تھے نا, کہ ڈیفالٹ کی صورت کے اندر جب ایسٹس بکیں گے کوڑیوں کے مول تو یہ تم نے لینا, او تیری, او میری, او میری, او تیری, اس طرح ڈویژن بھی کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو روزویلٹ ہوٹل کی سائیاں بھی پکڑ بیٹھے تھے پائن آہو. تو خیر وہ جی خیر وہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 10 سال حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی, اور آج عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ فرمایا اور شہداء کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرنے کے بعد کہا کہ کے پی پولیس کو جو ہے جدید آلات سے جو ہے وہ مسلح کیا جائے. تو جناب ہونی ہوتے 10 سال امب چوب دے رہے ہیں. وہ تو آئیڈیل پولیس تھی. ویسے وہ جو چیف جسٹس ہے اس کے بیان کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی. ابھی کل ہی اس نے کہا کہ جی واحد آئیڈیل پولیس کے پی کے کی ہے, اور کے پی کے پولیس کا سب سے بڑا مرکز پشاور, اور پشاور کا پولیس ہیڈ کوارٹر یا پولیس لائن اس کو ہم بولتے ہیں, وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک خودکش حملہ آور کئی کلو بارودی مواد اپنے جسم کے ارد گرد باندھ کے داخل ہوتا ہے. 3 چیک پوسٹیں ہیں جی وہاں پہ, اور وہ تینوں میں سے گزر جاتا ہے, اور گزر کے جا کے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے, اور نماز جا کے اگلی صف میں پڑھتا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب خودکش بمبار موو کرتا ہے, یا یہ آپ کے علم میں ہوگا یقیناً, میں دہرائے دیتا ہوں, تو 3 اس کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ جو اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. ایک اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہے جو اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, آخری لمحے تک آخری سپورٹ پہ چھوڑ کے تو وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, آ جائے گا فوٹیج کے اندر. دوسرا جو ہوتا ہے وہ پیچھے موٹیویٹر کو اور ان کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے, انہیں بتاتا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ راستے سے بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں پیچھے چلے جاؤ, آگے پولیس آ گئی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ دوسرا. اور تیسرا ان کی نگرانی کے لیے ہوتا ہے. تو ایک خودکش حملہ آور کو 3 لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ خودکش حملہ آور نہ کرے تو وہ جو ٹاپ والا ہوتا ہے نا, جو ان سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو وہیں پہ ڈز کر دیتا ہے. کیونکہ اگر آخری وقت میں اس کا دل بدل گیا کہ نہیں میں نے نہیں مرنا, تو وہ تو وہاں سے بھاگ جائے گا, اور پھر وہ لوگوں کو جا کے لا انفورسنگ ایجنسی کو بتائے گا کہ مجھے فلاں نے ہائر کیا تھا, تو اس کو ڈز کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ 4 لوگ اس علاقے کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر موو کر رہے ہوں, اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ وہاں پہ کسی کیمرے میں نہ آئے. میں کی گل کرتی کیمرے میں نہ, کیمرے کتوں لگے ہوں گے؟ وہ عمران خان نے آج دی حکومت رہی ہوتے سارے بیڑے گرک کر کے آیا ہے. کیمرے میں اپنے کچھ نہیں لبنے, پرائیویٹ کے اندر شاید مل جائے کہیں کسی کے گھر کے باہر لگا ہو, لیکن سرکاری طور پہ تو وہ کھا پی گیا, تن گیا, سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر وار دیا. وہاں کا بجٹ بھائی 1000 ارب روپے کا قرضہ چڑھا کے آیا 10 سال کے اندر, جو کہ اس کی حکومت آنے سے پہلے چند ارب روپے تھا. وہ 1000 ارب روپے سے کراس کر کے نکلے آؤ, تو سارا کچھ کھپ گیا. ایویں تو نہیں وہ کہہ رہا گنڈا پور کہ جناب میرے اکاؤنٹ کے اندر 16 کروڑ سرکے آنے چاہیے. تو یہ مرغ کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں تک چوس جانے والی یہ قوم جو ہے, یہ وہاں سے سارا کچھ لوٹ مار کر کے نکلی ہے یار. کہاں پہ ہوگا؟ تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے جی, اور اس نے وہاں پہ اپنے آپ کو بلو کر لیا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق 28 شہادتیں ہو چکی ہیں, 150 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تقریباً مطلب اتنا بڑا تو نہیں ہے, لیکن یہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پولیس والے تھے, اور باعمل مسلمان تھے کہ نماز ادا کرنے مسجد پہنچے ہوئے تھے. اس زیادہ قیمتی لوگ تھے. اب میرا مطلب ہے کہ ان کے اوپر یہ کرنا, ظاہر ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اس طرح کی کارروائیوں کی کئی جگہ سے ادائیگیاں لیتی ہے نا, ایران سے بھی لیتی ہے, انڈیا سے بھی لیتی ہے. وہ ایک کارروائی کئی جگہوں کے اوپر سیل کرتے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے کیسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی ہے اس ملک کے اندر, کیسا ہم نے کشت و خون بڑھایا ہے. تو اب ٹی ٹی پی کے لیے کوئی ہمدردی کسی کے دل میں اگر ہے تو آج کے اس واقعے کے بعد, آج کے اس سانے کے بعد ختم ہوگی.
اب چن کے گن گن کے ان کو ان کی فیملیوں کو شکار کرنا چاہیے. وہ پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی چھپے ہوں ان کے لیے کوئی رحم دلی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو تماشا لگا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس طرح کا کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ اس وقت میں جب دنیا بھر کے اندر ایک ٹینشن ہے. انہوں نے ہمیں اپنی ڈالنے کی کوشش کی ہے, ان کی ایستیسی وہیں پہ کر کے آنی چاہیے, ٹھیک ہے, بقول راجہ کبیر کے, جہاں سے سمجھے ہو نا, روح کے کڈے سے. تو میرا مطلب ہے کہ دس از ناٹ جوک. یہ وار کی جو انڈسٹری, اہم بات کرنے لگا ہوں, وار کی جو انڈسٹری جو تھی, یہ جو شروع ہوئی تھی پاکستان کے علاقے کے اندر, پاکستان کے فاٹا کے اندر جو شروع کی گئی تھی, اس وار انڈسٹری کو بند کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. جہاں پہ انہوں نے پروجیکٹ عمران خان سے برت کا اظہار کرتے ہوئے مراجعت اختیار کی ہے, میں پسپائی کا لفظ اختیار نہیں استعمال کر رہا, مراجعت اختیار کرنے کا اندیا دیا ہے. ہاں, مراجعت اختیار کرنے کا اندیا دیا ہے. انہیں اس سے بھی اب مراجعت اختیار کر لینی چاہیے. افغانستان کے طالبان ایک حقیقت ہے, ان کی وہاں پہ حکومت ایک حقیقت ہے. ہمیں اس حکومت سے بات چیت کرنی ہے, روابط رکھنے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. وہ ہمارے ہمسائے ہیں, ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن یہ جو پاکستان کے اندر یہ والیاں کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ غیر حقیقت ہے. اور اس کو جہاں سے بھی کوئی پرومپٹ سپورٹ یا سپلائی ہے اس کو چیک کرنا ہوگا, اس کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس ڈرونز موجود ہیں, ہم خود بھی بناتے ہیں, براق وغیرہ, اور اکنزی جو ہے وہ ہم نے خرید لیے ہیں, اور وہ بالکل ٹارگیٹڈ کنسائز ٹو دی پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر ہٹ ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح کے سانحات اب اس قوم کے اندر دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. یہ جو ہے, یہ جو خوارج ہیں, ان کا انجام وہی ہونا چاہیے جس کا تاریخ کے اندر ذکر ملتا ہے. ان کو ایک دردناک اور عبرت انگیز موت جو ہے وہ دی جانی چاہیے. دہشت گرد کی آپ کو پتہ ہے سزا کیا ہے؟ دہشت گرد کی سزا یہ ہے کہ اس کو چھوڑیں, بڑی خوفناک سزا ہے, بیان کرتے ہوئے بھی دل دہل جاتا ہے. لیکن اس زمانے کے اندر جو دردناک ترین سزا تھی وہ ہے, تو ان کو وہ بھی دردناک ترین سزا ملنی چاہیے. ان کے اندر بیشتر بچے ہوں گے جو کہ ہائرڈ ہوں گے بے روزگاری کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں. تو کیا وہاں کے بچے جو ہیں وہ دوسرے نارمل کام نہیں کرتے؟ انہوں نے ضرور $1000 مہینے والی نوکری کرنی ہے, بندوق پکڑ کے یا خودکش بن کے جانا ہے. 30 لاکھ روپے میں خودکش مل جاتا ہے. اب انفلیشن ہو گئی, ذرا ریٹ بتاؤ بھائی. لیکن آپ کے سارے ریٹوں کی ایسی اللہ کرے گا انشاءاللہ, اللہ کرے گا. وہ کسی بے گناہ کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اور جتنے بھی یہ نام نہاد کمانڈر شمانڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر, ان کا بھی عبرتناک انجام ہونے والا ہے. اللہ اپنے بے گناہ بندوں کو, اور خاص طور پہ جو اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے گھر میں جمع تھے, ان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. وہ ہمیں آپ کا انجام دکھائے گا, اور ہمیں موت نہیں آئے گی جب تک ہم آپ کا انجام نہیں دیکھ لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.